मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کرم، اس رب کی نوازش کہ اس رب نے ہم سب کو آج کا یہ دن جو عید الاضحیٰ کے نام جو مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بڑے احسان کیے ہیں اور ان احسانوں کا نتیجہ یہی ہے کہ سال میں 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن عطا فرمائے ہیں، جو خوشی کے دن ہے اللہ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے ہیں۔ جیسا عید الفطر خوشی کا دن ہے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی عید الاضحیٰ کا دن بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے کی طرف جو باپ بیٹوں نے کر کے دکھایا اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیا ہے تو اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا اور ان کو جو اللہ رب العزت نے بزرگی عطا فرمائی، تو اس کے نتیجے میں اس کے پیچھے بڑی محنتیں ان کی، بڑی کوششیں ہیں اور بڑی آزمائشیں ہیں۔ ایسی آزمائشیں جن میں سے 2 آزمائشیں کل آپ کے سامنے دنیا سے آئی تھی۔ تیسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا اور قوم کے کوئی آدمی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، صرف آپ کی بیوی سارا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، نبی پیغمبر نہیں بنے تھے، صرف یہ 3 آدمی تھے جو اس شہر میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا سبق سنایا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، صرف 3 آدمی تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ گاؤں والوں نے نکال دیا، شہر والوں نے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شہر سے چلے ہیں تو عراق سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے ہیں۔ فلسطین بھی ایسا عظمتی کا دیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ کوئی بھی بات پہچاننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم یہ ہوا تھا
کہ جب راستے میں جا رہے تھے فلسطین تو ایک بادشاہ ظالم بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ عورتوں کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا. تو ایسی صورت میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو پکڑوا لیا. اور حضرت سارا کو جب پکڑوایا تو حضرت سارا نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ایمان والے کو نفع دیتا ہے. ساری مشکلیں اسی سے آسان ہوتی ہیں، ساری پریشانیاں نماز ہی سے حل ہوتی ہیں، اور ساری عنایت اللہ کی طرف سے اور مدد جو آتی ہے وہ نماز سے آتی ہے، جس کو آج ہم چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سارا نے ظالم بادشاہ کے پکڑنے کی نوبت میں 2 رکعت نماز نفل کی اجازت چاہی. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کی. حضرت سارا نے اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت کو محفوظ رکھ، اے اللہ اس سے بچا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارا کی دعا کو قبول فرمایا. جب وہ بادشاہ حضرت سارا کی طرف بڑھتا ہے تو ایسی صورت میں فوراً اس کو لقوہ مار جاتا ہے اور گھوم کر کے زمین کے اوپر گر جاتا ہے. پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پھر حضرت سارا کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر لقوہ مار جاتا ہے اور وہ ظالم بادشاہ گھوم کر کے پھر زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت سارا دعا کرتی ہے اے اللہ یہاں میں صرف اکیلی ہوں، اس بار یہ بادشاہ اگر مر گیا تو میرے اوپر الزام آئے گا عورت نے مار دیا ہے. اے اللہ اسے مارنا نہیں ہے، صرف میری حفاظت فرمانا ہے. اللہ نے اسے مارا نہیں، پھر اسے صحیح کر دیا. پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے ناپاک ہاتھ بڑھایا، پھر اس کو لقوہ مارا اور زمین کے اوپر گر گیا. اب اس کے بعد اس نے عہد کر لیا کہ یہ کوئی معمول عورت نہیں ہے، یہ عورت بڑی عزت کی حامل عورت ہے، یہ بڑی محترم عورت ہے، اس لیے اس عورت کی طرف میرا ہاتھ بڑھانا میری بدبختی ہے اور میری بربادی ہے. تو حضرت سارا کو اس بادشاہ نے ایک لونڈی انعام میں دی کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں. 2 رکعت نماز کی بدولت اللہ نے مدد فرمائی حضرت سارا کی. اور پھر ایک لونڈی جس کو باندھی کہتے ہیں، جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ ہاجرہ حضرت سارا کو خدمت میں دی اس بادشاہ نے. پھر حضرت سارا نے اس باندھی کو، اس لونڈی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ شوہر ہے، شوہر کی خدمت کے لیے باندھی اور لونڈی کو دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو چکی، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، ابھی کوئی بیٹا نہیں، ابھی کوئی بیٹی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگاتے ہیں اللہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے کوئی نیک اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اور ان کی دعا کو قبول فرمایا اور خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو بیٹا ہی نہیں بلکہ ایسا بیٹا دیں گے جو بردبار ہوگا، مشکلوں کو برداشت کرے گا، جو آپ کی مدد کرے گا، جو آپ کے ساتھ رہے گا. ہم ایسا بیٹا آپ کو دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاجرہ کے یہاں، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ بھی جس کو کہتے ہیں، جن کا لقب ہے، وہ ان کو عطا فرمایا. 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا. کتنی محبتیں ہوں گی، کتنے ارمان ہوں گے دل کے اندر، لیکن اللہ کی طرف سے حکم مل گیا فوراً امتحان کا. ابراہیم جبریل کو بھیج رہا ہوں، اس بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو ایک لک و دک میدان جہاں کالے کالے پہاڑ ہے، جہاں پر کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اللہ کا گھر وہاں موجود نہیں، کیونکہ وہ تو حضرت نوح کے طوفان میں نیچے گر گیا تھا، مسمار ہو گیا تھا، کوئی دیوار نہیں تھی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اور حضرت جبریل لے کر چلے گئے، جا کر کے جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں صفا مروہ ہے، وہاں پر جا کر چھوڑ دیا، بیٹے کو بھی اور بیوی کو بھی، حضرت ہاجرہ کو، اور جا چھوڑنے کے بعد چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، میاں آپ اس لبکدک میدان میں آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت، چھوٹا سا بچہ، کالے کالے پہاڑ، کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی پرندہ وہاں اڑ نہیں رہا ہے، بالکل سنسان جنگل ہے، ایسے جنگل میں تنہا عورت کتنی گھبراتی ہوگی، کتنی اس کے اوپر ڈر ہوگا، لیکن گھبرائی نہیں، وہ دل گردے والی ماں تھی۔ کہا کہ ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں پر؟ اس چھوٹے سے بچے کا تو خیال کیا ہوتا، میری تو کچھ آپ کے دل میں محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے آپ کی مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر کیا جواب دیا؟ وہ نیک خاتون، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کہا کہ پھر جائیے، خوشی سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے دیش چلے گئے ہیں چھوڑ کر کے، اب وہ ماں اور چھوٹے سے بچہ وہاں پر ہے، کوئی نہیں ہے، پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے دل دلانے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ماں کا دل اور کلیجہ باہر آنے لگا۔ تو ایسی صورت میں اللہ سے دعا کرتی ہے حضرت ہاجرہ، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں جاتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، غیر وادی، یہ جو جہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، وہ ایک ڈھیر ذی زرع زمین ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ہاجرہ ادھر صفا پر چڑھتی ہے، مروہ پر چڑھتی ہے، بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لیکن پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب 7 چکر لگ چکے تو ایک آواز آئی، اس آواز میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیے سے نکلا، نہیں، وہ حضرت جبریل کے پر مارنے کی وجہ سے وہ پانی نکلا ہے، جس کو آج زمزم کہتے ہیں۔ تو جب وہ پانی ابلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے وہ پانی کی چاروں طرف ایک ڈور، ایک منیر کر دی تاکہ پانی دور نہ جائے۔ یہ لکھا کتابوں کے اندر علماء بیان کرتے ہیں، اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کی چاروں طرف سے باڑ نہ کرتی، پوری دنیا کے اندر وہ پانی پھینک جاتا، لیکن انہوں نے باڑ کی، وہ پانی وہیں پر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصر واقعہ یہ ہے کہ آتے رہے، 2 سال کے بعد آئے، دیکھ کر چلے گئے، 3 سال کے بعد آئے، چلے گئے۔ جب 7 سال کا ہو گئے حضرت اسماعیل، یا 13 سال میں ہو گئے، اللہ کی طرف سے حکم ملا، 3 دن خواب آیا، اے ابراہیم، اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر، اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک دن یہ خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، پھر فوراً اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے۔ ہاجرہ سے کہہ دیا، اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، اس کو سرما لگا دو، اس کو تیل لگا دو، اور اسے میرے ساتھ کر دو، اور آستین کے اندر چھری کو دے دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا جائے۔ بیچ میں شیطان ملتا ہے، شیطان جہاں آج جمرات 3 جمرات بنے ہوئے ہیں مینا کے میدان میں، جہاں پر حاضر لوگ، اس یادگار کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے 7 کنکری ماری، ایک کے ماری تھی، دوسری کے ماری تھی، تیسرے کے، 3 شیطان کے وہاں پر نشان ہیں۔
آج حکومت نے وہاں پر سوچا، حکومت نے وہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، شیطان تو نہیں ہے لیکن وہ دیواریں وہاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا جو 7 کنکریاں ماری، آج حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک 7 کنکری اس شیطان کے نہ مارے۔ شیطان کے کنکری ماری کہ کہاں لے جا رہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہاں لے جا رہے؟ تیرا بیٹا ہے آپ کا، اتنی دعاؤں کے بعد اتنے بڑھاپے میں پیدا ہوا، آج میں جو جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شیطان اللہ کے حکم میں جو آدم بنا۔ پھر حضرت اسماعیل کو، اور تمہارا ابا تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تمہیں کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ پھر ابا کو جو حکم ملا وہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، تیرے بیٹے کو جو ذبح کر دے گا ابراہیم، کہاں لے جا رہا ہے؟ کہنے لگے جا مرے شیطان کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر لیٹا دیا، اور لیٹانے کے بعد حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، مجھے چت لیٹا دینا، لیٹا کر کے چھری تیز چلانا تاکہ میری روح جلدی سے نکل جائے، اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں میرے خون کو دیکھ کے غم آ جائے، اسے غم نہ ہونا چاہیے۔ ابا جان ایک 13 سال کا بیٹا، ایک 7 سال کا بیٹا اپنے ابا کو کیسے سمجھا؟ کیا عقل تھی، کیا شعور تھا، کتنی ہوش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور کہا کہ ابا جان میرا قمیص اتار کر کے میری ماں کو دے دینا، میری ماں مجھے یاد کر لے، اس کو یاد آتا رہے، وہ میرا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، میرے قمیص میرے کرتے سے کہ جا کر دے دینا۔ لیکن اللہ کو تو منظور کچھ اور تھا، اللہ کو تو دل کا امتحان لینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اپنے نیکی کرنے والوں، اپنے نیک بندوں کو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک فدیے میں ہم نے جنت سے مہنگا بھیج دیا، اب یہ اس کو ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا۔ یہ وہ یادگار ہے جو آپ منا رہے ہیں، یہ ہے وہ فلسفہ جس کو آپ آج ابھی تو قربانی کے جانور پر آپ اللہ کے حکم کو ترجیح دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مان کر کے بیٹے کے اوپر چھری چلائی، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے اوپر چھری نہیں چلواتے، ایک جانور کے اوپر چھری چلوا رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی پوچھے بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم سامنے رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں کر رہا ہوں، وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا ہیں، اور وہ وہ جو ہے رسول ہیں، نبی ہیں، ان کی یادگار میں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی قربانی کو مختصر بات یہی ہے کہ یہ قربانی جو کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ 7 آدمیوں میں ایک آدمی کی نیت گڑبڑ ہو تو 7 کا جو قربانی ہے برباد ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ سب نیت یہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوں، اب میں اللہ کے حکم کے لیے پیسے کے ذریعے جو میں نے قربانی دی ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کے حکم پر 10,000 لگ جائے، 50,000 لگ جائے، لاکھ لگ جائے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گے، اور آخرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ قربانی کا جانور، اس کا گوشت، ہڈی، بال سب بالوں کے برابر سے نیکیاں ہیں، اور یہ جو وزن جتنے وزن کا ہوگا اتنے وزن کو 70 گنا کر کے آپ کے نامۂ اعمال کی ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ قربانی آپ اللہ کی رضا کے لیے کل قیامت میں آنے والی چیز ہے، اس کو کریے۔ اللہ کے مہمان ہو آپ سب لوگ، آپ اللہ کے گوشت سے کھاؤ گے کیونکہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اللہ آپ کو یہ گوشت عطا فرمائیں گے۔ پچھلی امتوں میں گوشت آگ آتی تھی اور جلا دیا کرتی تھی، اس طرح کی بات تھی، اس لیے اللہ کے مہمان نے اپنے دوستوں کو کھلایا، رشتے داروں کو کھلایا۔ کسی غیر مسلم اگر مانگے تو غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ قربانی کریں وہاں بالکل صفائی ستھرائی ہو، کوئی چیز باہر نہ ہو، گندگی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو گڈھا کھود کر لگائے،
اور جہاں پر جو کچھ فضلہ ہے اس کو گڈھا کھدوا رکھا ہے پردھان جی نے، وہاں پر جا کر دے دیں۔ جہاں پر خون ہے اس خون کو گڈھے کے اندر دفن کرے، بدبو نہ ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دے، پاک صاف کرے اور پاک صاف کو دماغ سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کا وقت قریب ہے۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ سن لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ ماں زائد 6 تکبیروں کے پڑھتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور تحریر اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ لینا، پھر ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، ہاتھ باندھے ہوئے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں، 2 مرتبہ پہلی رکعت میں ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری مرتبہ جب تکبیر کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں گے ناک کے نیچے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پوری رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے یعنی سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 4 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے اٹھا کر کے کان کر، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر ہاتھ کان تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں رکعت اس طریقے سے پڑھی جائے گی، پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے جائیں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوگی مختصر اور خطبہ سننے کے بعد ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرتے ہیں، کھڑے ہو جائے۔